شک نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ کیوں نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جن کو ہمارا نبی 7 مرتبہ مبارک کر رہا ہے، تو ہم کیوں کہیں گے ہم کچھ نہیں ہیں؟ بیچ میں جب بڑی مشکل حالات آئے ہیں، جن مشکل حالات میں یہاں مدرسے بند کر دیے گئے، علماء قتل کر دیے گئے، کچھ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، تو دین پڑھانے کا سارا سلسلہ رک گیا۔ ڈوگرا دور میں، اس سے پہلے سکھوں کے دور میں، اس سے پہلے کچھ اور دور تھا، خاص طور پر یہ درمیان میں جو 2 دور آئے ہیں، ایک تو سکھوں کا دور، انتہائی ظلم ہوتا رہا ہے اس زمانے میں، یہاں تک کہ جامع مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، اکثر مسجدیں بند کر دی گئی، اور اگر کسی مسجد میں کوئی امام چپکے سے آ کے نماز پڑھاتا تو ایسا بھی پایا گیا کہ امام صاحب کو باہر نکالا، اور باہر نکال کر کے تپتے ہوئے تیل میں اس کو ڈال دیا گیا، اور جب وہ مچھلی کی طرح سے تل گیا تو لاش نکال کر درخت میں لٹکائی گئی۔ اور یہ انگریز رائٹر نے لکھا ہے کہ میں نے کشمیر میں یہ منظر بھی دیکھا۔ اس زمانے میں پھر مدرسے بھی ختم ہو گئے، علماء ختم ہو گئے، اس پورے دور میں یہاں علماء پیدا نہیں ہوئے، اور اگر اس زمانے میں کوئی عالم اس کے بعد پیدا ہوا ہے تو کشمیر میں نہیں، کشمیر سے باہر چلا جاتا تھا، پھر وہاں جا کر کے وہ پڑھتے تھے، وہاں جا کر کے وہ عالم بنتے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ العظیم وقل رب زدنی علما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل اور عنایت سے، اللہ کی مہربانی اور کرم سے، اللہ ہی کی عطا سے اور اس کے انعام سے ہم مسلمان ہیں، اور یہ ساری بات اس وجہ سے کہی جاتی ہے کہ ہمارے مسلمان بننے میں ہماری اپنی کوئی محنت نہیں ہے۔ محنت ہونے کے معنی کیا ہیں؟ محنت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم کو چوائس دی جاتی کہ بھائی دنیا میں وہاں اسلام بھی ہوگا اور دوسرا گھر بھی ہوگا، آپ چوائس کرو، آپ مسلمان بن کر جانا چاہتے ہو، مسلمان بنو گے یا کچھ اور بنو گے۔ پھر ہم سوچتے، پھر ہم چوائس کرتے، پھر درخواست دیتے، ڈیمانڈ کرتے، مطالبہ کرتے، اور ساتھ میں یہ کہتے کہ جی وہ بننے کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیجئے۔ پھر ہمیں کہا جاتا کہ وہ بننے کے لیے تمہیں یہ کرنا پڑے گا، پھر ہم وہ سب کچھ کرتے، پھر مسلمان بنتے تو ہم کہتے کہ جی ہمارے مسلمان بننے میں ہمارا اتنا کنٹریبیوشن ہے، ہماری اتنی محنت ہے، کم سے کم ہم نے اپلیکیشن دی تھی، ہم نے مطالبہ کیا تھا، ہم نے چوائس کی تھی، ہم نے چاہا تھا، ہم نے مانگا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اس کے لیے آپ ہم سے جو قربانی لینا چاہیں گے وہ قربانی ہم دینے کو تیار ہیں، اس کے بعد ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے، تو کہہ سکتے تھے کہ ہماری بھی کچھ محنت ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کو میں پیدا کروں گا مسلمان کے گھر میں، اور اس کو پیدا کروں گا اس گھر میں جہاں ایمان نہیں ہے۔ اب جو اس گھر میں پیدا ہوا جہاں ایمان نہیں ہے، اس کا معاملہ کیا ہے یہ تو وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ہماری کسی مطالبے درخواست کے بغیر، ہماری کسی چوائس کے بغیر، ہماری کوئی پیشکش کے بغیر، نہ درخواست، نہ پیمنٹ، نہ گزارش، نہ ڈیمانڈ، کچھ بھی ہم نے نہیں کیا، بس اللہ نے فیصلہ کیا یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا تو ہم مسلمان ہیں۔ لہٰذا یہ حقیقت ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم کو دین ملنے میں، ہم کو ایمان ملنے میں
ہم کو یہ اسلام کی دولت ملنے میں ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک قبیلہ آیا، یا قبیلے کے کچھ افراد آئے ہوں گے۔ اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تمیم۔ جیسے قبیلوں کے نام ہوا کرتے ہیں ساری دنیا میں ہر جگہ، تو وہاں جو قبیلے تھے، قبیلہ قریش، قبیلہ بنو سالم، قبیلہ بنو نجار، قبیلہ بنو حارثہ، قبیلہ بنو سلمہ، قبیلہ بنو عبد اشہل، قبائل بہت، جیسے یہودیوں کے قبائل تھے، قریظہ، قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ غطفان، تو ایسے ہی ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو تمیم۔ تو یہ لوگ حضور کی خدمت میں آئے ہیں، تو اس کے وقت ان کے آنے پر بہت سارے واقعات پیش آئے، اور ان واقعات کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ان میں سے کسی شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت، ہمارا تو آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے جواب میں کچھ نہیں فرمایا، نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، نہ خوشی کا اظہار فرمایا کہ ہاں واقعی تمہارا مجھ پر احسان ہے، کچھ نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ پوری صورت نازل ہو گئی، اس صورت میں ان تمام واقعات کا تذکرہ آیا، جو واقعات اس سے پیش آئے تھے، اور انہی میں سے اس پر بھی تبصرہ ہے۔ یہ جو اس نے کہا تھا کہ ہمارا آپ پر احسان ہے، ہم نے ایمان قبول کیا، تو اللہ جل شانہ نے جواب میں فرمایا یمنون علیک، یہ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں، ان اسلموا، کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ قل، آپ جواب میں کہیے، لا تمنوا علیہ، تمہارا مجھ پر کوئی احسان نہیں، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ تم کو ایمان کی توفیق دے دی، ایمان کی نعمت تمہیں عطا کر دی۔ انہوں نے تو چوائس کی تھی، وہ تو ظاہر کافر پیدا ہوئے تھے، کافر قبیلے میں ہی تھے، وہ چل کر کے آئے ہیں، انہوں نے سنا ہے، انہوں نے سوچا ہے، انہوں نے باقاعدہ سوچ سمجھ کر کے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم مسلمان بنیں گے۔ اس پر بھی اللہ نے فرمایا کہ تو ہمارا احسان ہے، ہم نے تم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے مقابلے میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی چوائس نہیں کی، اللہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، گھر کے اندر ایمان کی دولت مل گئی، گھر کے اندر ایمان کی نعمت مل گئی، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو مبارکباد دیتے ہیں عجیب انداز سے۔ اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن بس اس وقت ایک حدیث سناتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے، جو امام بخاری کے استاد اور 4 اماموں میں سے چوتھے والے امام احمد ابن حنبل، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں 25-30 ہزار حدیثیں ہیں۔ اس کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل، یعنی امام احمد ابن حنبل نے جو کتاب لکھی اس کا نام ہے مسند۔ جیسے امام بخاری نے کتاب لکھی اس کا نام ہے الجامع الصحیح، امام اعظم نے کتاب لکھی حدیث کا نام ہے مسند امام اعظم، امام مالک نے کتاب لکھی حدیث کی، اس کا نام ہے موطا مالک، امام شافعی نے حدیث کی کتاب لکھی، اس کا نام ہے مسند شافعی۔ تو امام احمد ابن حنبل جو امام شافعی کے استاد تھے، وہ شاگرد تھے، اور امام بخاری کے استاد تھے، انہوں نے کتاب لکھی مسند احمد ابن حنبل، اس میں یہ حدیث موجود ہے، کتابیں یہاں موجود ہیں، وہ پائی جاتی ہے کتاب، ہمارے ہاں بھی ہے۔ اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور ساتھ میں ایمان بھی قبول کیا۔ تو صرف دیکھنا کافی نہیں، بلکہ دیکھا بھی، یعنی اس زمانے میں وہ تھا، اور ایمان بھی قبول کیا۔ اس کو اللہ کے نبی فرما رہے طوبہ، بہت خوشخبری، بہت مبارک۔ اس کے بعد ہم تو اس جماعت میں نہیں ہیں، ہم اس طبقے میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَطُوبَى 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کہتا ہوگا کہ ہمارا نبی محمد رسول اللہ۔ تو ہم اس طبقے میں شامل ہیں۔ شک نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم کچھ کیوں نہیں ہیں؟ ہم وہ ہیں جن کو ہمارا نبی 7 مرتبہ مبارک کر رہا ہے، تو ہم کیوں کہیں گے ہم کچھ نہیں ہیں؟ تواضع میں کوئی کہیں گے میں کچھ نہیں ہوں تو الگ چیز ہے، لیکن دی ہوئی نعمت کی قدر نہ ہو اور پھر کہیں گے ہم کچھ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تواضع میں کہنا بجوز کی وہ الگ چیز ہے،
لیکن ایک ہے دی ہوئی نعمت کے مقابلے میں پھر کہیں پھر اس کے باوجود کہنا ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم کیوں کچھ نہیں ہیں؟ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، جس نعمت پر اللہ کا نبی ہمیں 7 مرتبہ مبارکباد دے رہا ہے. ہماری کوتاہیوں کمزوریوں کی وجہ سے وہ نعمت ٹھیک طرح سے ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس کی ٹھیک طرح سے قدر نہیں کر رہے، وہ ہماری کوتاہی ہے. لہذا ہم اگلے صف میں نہیں پیچھے صف میں تو ہیں، چاہے آخری صف میں ہوں مگر ہیں اسی طبقے میں جس طبقے کو اللہ کے نبی فرما رہے 7 مرتبہ مبارک. اور یہ حدیث مبارک ایک جگہ دوسرے انداز سے بھی آئی ہے. وہاں آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی اپنے رویے سے اپنے طرز سے اپنی بات پہ زور پیدا کرتا ہے. الفاظ میں بھی زور ہے، لیکن کبھی آدمی اپنے اسلوب سے بات کرنے کے انداز سے اس بات کے اندر قوت پیدا کر دیتا ہے، نئی معنی پیدا کر دیتا ہے. ہم اگر کسی کو ڈانٹنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ انسانیت ہے، تو وہ اس طرح سے بات کہنے کا اثر اس پر کچھ اور ہوگا. اور یہی بات اگر ہم اسے کہیں گے بڑی محبت کے ساتھ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ انسانیت نہیں ہے، اس کا اثر کچھ اور ہوگا. الفاظ وہی ہیں، لہجہ بدل گیا. تو لہجے کے بدلنے سے بھی معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے یا معنی میں طاقت اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھیے لہجہ بدل کر کی بات ارشاد فرمائی. انداز تقریباً یہ رہا ہوگا کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے جو ہوا ہے، لیکن انداز تقریباً یوں ہے. آپ نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان بھی قبول کیا. اب صحابہ خوش. پھر آگے فرمایا طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی لمن لم یرانی وآمن بی. اب میں کوشش کرتا ہوں اس انداز کے مطابق ترجمہ کرنے کی. آپ نے فرمایا بہت مبارک اس انسان کو، بہت ہی خوشی ہے اس انسان کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا. صحابہ خوش ہو گئے. پھر فرمایا اور بہت خوشی، بہت ہی مبارک، بہت ہی زیادہ مبارک، بہت ہی زیادہ مبارک، بہت ہی زیادہ مبارک، بہت ہی زیادہ مبارک. 7 مرتبہ جب کہا تو صحابہ کس طرح انتظار میں کہ یہ 7 مرتبہ کس کو کہا جا رہا ہے. تو جب آپ نے 7ویں مرتبہ بہت ہی زیادہ مبارک ہے ان انسانوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا مگر پھر بھی وہ کہیں گے ہمارا نبی محمد رسول اللہ. ہو سکتا ہے کچھ صحابہ کرام کے ذہنوں میں آیا ہوگا کاش ہم بھی انہی میں سے ہوتے، لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچا کہ مگر یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، اور جس نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس کا مقابلہ ساری امت نہیں کر سکتی، وہ تو صحابی بن گیا. نبیوں کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا مقام صحابہ کرام کا ہے. تو اللہ نے ہم کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم اپنے بارے میں کیوں سمجھیں گے ہم کچھ نہیں ہیں؟ ہم اپنے بارے میں یہ سمجھیں گے اللہ نے سب سے بڑا کرم ہم پر فرمایا. اگر دولت ہوتی، عہدے ہوتے، عیش ہوتا، فیسلٹیز ہوتی، ساری وہ دنیا کی چیزیں جو ہوا کرتی ہیں، دولت، خاندان، عزت، شہرت، عیش، اچھے کھانے، اچھی بلڈنگیں، محلات، وہ سب کچھ ہوتے، ایمان نہ ہوتا تو؟ جواب ہے ایسے ہوتے جیسے فرعون، جیسے نمرود، جیسے قارون، جیسے ابو جہل، ان کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن اللہ نے ہم کو ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ہر ایمان والے کو ہر وقت یہ احساس اور یہ احساس شکر رہنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا، ایک بڑے امتحان میں مجھے نہیں ڈالا. اور وہ بڑا امتحان یہ ہے کہ اگر مجھے کسی کافر کے گھر میں پیدا کیا ہوتا تو کیا پتہ میں سمجھ بھی پاتا یا نہیں کہ میں کفر میں ہوں، میں یہاں سے نکل جاؤں گا، اور کیا پتہ میں ہمت کر بھی پاتا یا نہیں، اور اس میں آگے جو خطرات مجھے لگتے اس وقت ان خطرات کا سامنا کرنے کے لیے، فیس کرنے کے لیے میں تیار ہو بھی جاتا یا نہیں. نہیں گارنٹی دے سکتے اپنے بارے میں کہ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے، یہ ہر زمانے کی تاریخ بتاتی ہے. آج بھی 2 انسان جانتے ہیں، حالات تو سامنے ہیں. دیکھ لیجئے کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے حالات آتے ہیں اور کیا اس کو کہنا پڑتا ہے، اور اسے میں بہت سارے واپس پہ چلے جاتے ہوں گے. آج ہی صبح میرے ایک نوجوان بھائی نے مجھ سے کہا کہ جناب
ایک خاتون جو یہیں کی تھی، اس خاتون نے ایک شخص سے نکاح کیا جو باہر کا تھا اور وہ مسلمان تھا، اور وہ چلی گئی اس کے ساتھ دوسری کنٹری میں. وہ اس کا شوہر کچھ دنوں اس کے ساتھ رہا اور آج وہ مرتد ہو گئی. اب وہ عورت یہ پوچھتی اب میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ اس وقت تو میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. اس وقت یہ مسلمان تھا، ایمان کی بنیاد پر اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا، میں اس کے ساتھ آ گئی یہاں. اب یہاں کر کے وہ مرتد ہو گیا. کیوں مرتد ہو گیا؟ عیاشی کی وجہ سے، فحاشی کی بنا پر، گندے کاموں میں مبتلا رہنے کی بنا پر. جب اس کو رکاوٹ ڈالی جاتی تھی بھائی اسلام کے خلاف، اس نے کہا مجھے اسلام ہی نہیں چاہیے. غرض یہ کہ ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس پر بار بار شکر پڑھنا چاہیے، ہر وقت اس کا احساس رہنا چاہیے. احساس نعمت بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ورنہ احساس نعمت اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانو کبھی نعمت چھین دیتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نعمت کا احساس نہ کرنے کو اللہ نے کفر کہا. احساس نعمت نہ کرنے کو اللہ نے یہ نہیں کہا تم جو ناشکرے، بلکہ کفر کہا. لئن شکرتم، اگر تم شکر گزار رہو گے، لأزیدنکم، جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہے میں اور عطا کروں گا. ولئن کفرتم، یعنی دی ہوئی نعمت کی قدردانی نہیں کرو گے، دی ہوئی نعمت کا شکر نہیں کرو گے، اس کا احساس نہیں کرو گے، تو پھر ایک نعمت چھین لوں گا، ساتھ میں سزا بھی دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت و نعمت عطا فرمائی ہے. اس ایمان کی، اس اسلام کی دولت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ پہلا تقاضا ہے کہ ہم اسلام کو سیکھیں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کی تعلیمات کو جانیں. جب ہم نے اللہ کو اپنا معبود اور اللہ کے نبی کو اپنا نبی مانا تو پہلی ذمہ داری، اور یہ بالکل عقل کے مطابق ہے، عقل بھی یہی کہے گی کہ ہاں صاحب یہ تو صحیح ہے. جب آپ کسی سکول میں جوائن کریں گے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا نا یہاں کون سے کام مجھے کرنے ہیں، کن کاموں سے بچنا ہے. آپ خدا نہ خواستہ کسی ہاسپٹل میں جب ایڈمٹ ہو جائیں گے تو وہاں کے سارے رول تو فالو کرنے ہیں، وہ تو ماننا پڑے گا. یہ تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ صاحب آپ جہاں جائیں گے وہاں کا رول آپ کو فالو کر. تو ہم نے جب اللہ کو اپنا اللہ مانا اور اللہ کے نبی کو اپنا نبی مانا، ہم نے ڈکلیئر کر کے ہم مسلمان ہیں، اور اس اسلام پر اللہ کے نبی کی طرف سے ہم کو مبارکباد مل رہی ہے. اور اس اسلام کے ملنے پر اللہ ہم کو کہہ رہے تم بہترین مخلوق ہو، تم نے مجھے مان لیا، میں تمہارا رب ہوں. ورنہ دنیا میں سارے انسان کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں اس خدا کو جس کو ہم نے دیکھا نہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہم مانیں گے نہیں، اور تم نے بھی مجھے نہیں دیکھا نہیں پھر بھی تم نے مجھے مان لیا. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں لہذا ہم مانیں گے نہیں. ان کے نہ دیکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں ہوں نہیں، میں ہوں. دنیا میں وہ تمام چیزیں کہ نان میٹیریل ہیں، وہ نظر کہاں آتی ہیں. اور اگر کوئی انتظار کرے گا کہ جب مجھے نظر آئیں گی پھر میں مانوں گا، تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے. ان کو شواہد کی بنیاد پر مانا جاتا ہے. ہوا کسی کو نظر نہیں آتی. ہوا کے اندر آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ آج تک کس نے دیکھا ہے؟ باڈی کے اندر جو طرح طرح کے وٹامن ہیں وہ کس نے دیکھے ہیں؟ چیزوں کے اندر جو طرح طرح کی پراپرٹیز ہیں وہ کون دیکھتا ہے؟ وہ تو تجربات کے بعد پتہ چلتا ہے اس میں کیلشیم ہے، اس میں میگنیشیم ہے، اس میں آئرن ہے. پالک پتا ہے، پالک ایک پتا ہے، لیکن جب تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی کہ اس وقت پالک میں صاحب بہت آئرن ہے، تو وہ ششتر کہاں نظر آتا ہے، وہ لوہا کہاں نکلتا ہوا نظر آتا ہے. تو اب اگر ہم کہیں گے صاحب پالک میں آئرن ہے ذرا دکھائیے کہاں ہے، وہ کہیں گے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ریسرچ کے بعد آپ کو ماننا پڑے گا اور ماننا پڑے گا. تو غرض یہ کہ دنیا کی بے شمار چیزیں ہیں جو نظر آئیں پھر ہم مانیں، ایسا نہیں ہوتا. دنیا کی وہی چیزیں نظر آئیں گی جو نظر آنے والی ہیں، مادی ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے پھر مانیں گے. اور دنیا کی بے شمار چیزیں ہیں وہ ہیں جو آپ کو نظر نہیں آئیں گی اور آپ کو ماننا ہوگا. اور نہیں مانیں گے تو آپ کہاں تک نہیں مانیں گے؟ روح نظر نہیں آتی، عقل نظر نہیں آتی، ریزن نظر نہیں آتا، سینس، شعور آج تک کسی نے نہیں دیکھا. شعور، سینس کسی نے نہیں دیکھا. ہاں حرکات سے پتہ چلتا ہے باشعور ہے، حرکات سے پتہ چلتا ہے یہ زندہ ہے. روح اندر ہے، نظر نہیں آتی، چلی جاتی ہے، جاتے ہوئے ہم کو نظر نہیں آتی. ہاں ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے، یہی باڈی ہے، کچھ تھا یہ حرکت کر رہی تھی، وہ کچھ نکل گیا اور نکلتے ہوئے ہمیں نظر بھی نہیں آیا، لیکن پتہ چلا کہ صاحب یہ تو باڈی ڈیڈ ہو گئی. کہتے ہیں فلاں مر گیا، اب یہ کیا ہے کہ اب یہ لاش ہے، تو فلاں کچھ اور ہے جو چلا گیا. وہ ہے کیا کچھ اور جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، وہ اور کو کیسے مان رہے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں؟ جواب بھی وہی اصل انسان ہے. تو دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی اور انسان مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اللہ کی ذات عالی بھی وہی ہے جو نظر آنے والی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے خدا دیکھا ہی نہیں، ہم مانیں گے نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں خدا وہ نہیں ہے، خدا وہ ہے جو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو انہوں نے تو میرے نام پر کچھ اور بنایا، اس کو خدا مان لیا.
وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتا، ہم مانیں گے نہیں، اور تم نے نہ میرے نام پر کچھ اور بنایا اور تم نے مجھے دیکھا نہیں، پھر بھی تم نے مجھے اپنا اللہ مانا میرے کہنے پر، میرے نبی کے کہنے پر، تو تم میرے سب سے پیارے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم خیر البریہ، جنہوں نے مجھے مان لیا، جنہوں نے میرے کہنے کے مطابق زندگی گزاری، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں۔ اور جنہوں نے مجھے نہیں مانا، کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ نظر نہیں آیا۔ کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں مانا؟ کسی اور وجہ سے، یا مانا اور ساتھ میں کہا نہیں یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، تو مخلوقات کو بھی میرے ساتھ برابر کر دیا، اور مخلوقات کو کہا یہ بھی خدا اور یہ بھی خدا، ایک دن اس کو پوجیں گے، ایک دن اس کے سامنے ماتھا ٹیکیں گے، جن کا حال یہ ہے کہ میری زمین پر رہ کر، میری بنائی ہوئی چیزیں کھا کر، میرا اتارا ہوا پانی پی کر، میرا دیا ہوا جسم استعمال کر کے پھر کہتے ہیں ہم خدا کو ماننے کو تیار نہیں، اللہ فرمائے بدترین مخلوق ہے، اولئک هم شر البریہ۔ اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ کا حکم جانیں۔ یا اللہ ہم نے آپ کو اپنا معبود مان لیا، آرڈر کریں کیا کرنا ہے۔ یا اللہ ہم نے آپ کو اپنا معبود مان لیا، حکم فرمائیں کس چیز ہمیں بچنا ہے، آپ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہم اپنے نبی سے عرض کریں گے حضرت ہم آپ کے امت میں ہیں، ہم نے اپنا نام آپ کے رجسٹر میں لکھوا دیا، اور لکھوا کیا دیا؟ اللہ نے کرم فرمایا، اس گھر میں پیدا کیا، وہاں پہلے دن ہی ہمارے کانوں میں آواز آئی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ہم آپ کے امتی ہیں، آپ ہمیں حکم کریں کیا کرنا ہے، آپ ہمیں حکم کریں کن سے بچنا ہے۔ پیشنٹ ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب فرمائیے، میں نے تو اپنے آپ کا ایڈمٹ کر دیا آپ کے ہاسپٹل میں، اب آپ مجھے بتائیے کیا کیا مجھے کرنا ہے۔ وہ کہے گا ٹیسٹ کرو، پھر اس کے بعد ڈائگنوز ہوگا، پھر بیماری ڈیسائیڈ ہو جائے گی، پھر تمہیں ایڈمٹ رہنا ہوگا یا چھٹی کریں گے یا آئی سی یو میں جانا پڑے گا، پھر تمہیں یوں ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا، یہ علاج کرنا پڑے گا، یہ ایکسرسائز کرنی پڑے گی، اور یہ ساری ان تمام چیزوں پر پرہیز کرنا ہوگا۔ اور پوچھے گا ڈاکٹر صاحب اور بتائیے اور کیا کرنا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یا اللہ ہم نے جوائن کر لیا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، اب آپ ہمیں حکم کریں، یہ حکم کریں، اور اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا کرنے کا، اور اللہ کی طرف سے حکم آئے گا نہ کرنے کا، یہ کرو اور یہ مت کرو۔ توحید پر رہو، شرک سے بچو، ماں باپ کی خدمت کرو، نافرمانی مت کرنا، ہر چیز پیو، شراب مت پینا، کمائی کہو مگر سود مت کھانا، دھوکہ مت دینا، نکاح کر کے زندگی گزارو، بدکاری مت کرنا۔ غرض یہ کہ ڈیٹیل بیان کی یہ مت کرنا، اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا یہ تمہیں کرنا ہوگا، یہ اللہ نے بھی بیان کیا اور اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ تو ایمان والے کی ذمہ داری ہے ان تمام چیزوں کو سیکھے، جانے، پھر عمل کرے، اور عمل کرتے ہوئے پورا عمل ہو گیا تو شکر پڑے، کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی تو توبہ کرے۔ اب جاننا کیا کیا ہے، جاننا کیا کیا ہے، تو جواب جاننا ہے اللہ کے بارے میں ایک ایمان والے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، ان کے بارے میں ہمارا تھاٹ، ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ وہ انسان تھے، وہ فرشتے تھے، وہ گنہگار تھے، وہ نیکوکار تھے، کیا تھے وہ؟ اللہ نے دنیا کے انسانوں کے لیے کتابیں بھیجی ہیں، وہ کتابیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور آخری کتاب قرآن کریم آئی، اس کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے۔ ان کو کہتے ہیں عقائد۔ ان عقائد میں کرنا کچھ نہیں ہوتا، اس میں صرف ماننا ہوتا ہے۔ تو مجھے مانو میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے مانو میرا نبی آخری نبی ہے، تم یہ مانو اس کے بعد نبی آنے والا نہیں ہے، تم تسلیم کرو یہ کتاب آخری کتاب اور سچی کتاب ہے، تم یقین کرو مرنے بعد تمہیں زندہ ہونا ہے، تم یقین کرو، مان لو کہ ایک مخلوق ہے فرشتوں کی اور وہ سارے کام کرتی ہے میرے حکم کے مطابق، وہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے، تمہیں مانو تمہاری تقدیر میں نے بنائی ہے، تمہیں مانو مرنے کے بعد زندہ ہو کر کے پھر ایک لمبا پروسیس ہوگا، اس میں کچھ کو انعام ملے گا، کچھ کو سزا ملے گی اور حساب ہوگا، یہ ساری چیزیں مان لی، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور یہ سب کچھ ماننا ہے کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ ماننا ہے کیونکہ نبی کہہ رہے ہیں۔ الگ سے اب ہمیں کوئی نئے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے ہمیں کسی نئے پروف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب مان لیا، ماننے کے بعد اب ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے مان لیا یہ سب، آمنت باللہ و ملائکتہ، اب آگے تو اللہ تعالیٰ شانہ اب حکم دیں گے تمہیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا۔ اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، ان کے معاشرتی زندگی بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں لین دین بھی ہے، اس میں بزنس بھی ہے، اس میں جاب بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ تم اگر جاب کر رہے ہو تو یہ کرنا ہو یہ مت کرنا، تم اگر بزنس کرتے ہو تو یہ کرنا ہو یہ مت کرنا، تم اگر پرائیویٹ زندگی گزار رہے ہو تو یہ کرنا اور یہ مت کرنا۔
غرض یہ کہ عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، رویے بھی ہیں، ہر چیز کے بارے میں اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہے۔ تو جن چیزوں کے بعد اللہ نے ایک طرف فرمایا نماز پڑھو تو آئی عبادت، دوسری طرف فرمایا تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تو آئی عوامی زندگی، ایک طرف سے فرمایا تمہیں رمضان آئے گا روزے رکھو، دوسری طرف فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو۔ غرض یہ کہ ہمارا اللہ اور ہمارا نبی ہمیں عقائد بھی سکھاتا ہے، عبادتیں بھی سکھاتا ہے، اخلاق بھی سکھاتا ہے، رویے بھی سکھاتا ہے، معاملات بھی سکھاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، بڑی سے بڑی چیز بھی، ہر چیز۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سلمان فارسی، بڑے صحابی تھے یہ، اور کچھ ان کے اندر ایسی صفات تھی جو اور کسی صحابی میں نہیں تھی، انہی کے اندر تھی وہ۔ تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ سلمان ان کا نام تھا، ایران کے رہنے والے تھے، باپ کا نام کا پتہ نہیں، اس لیے ان کے باپ کا نام آتا ہی نہیں وہاں۔ تو سلمان فارسی صحابی تھے، کم سے کم 250 سال کی عمر ان کی ہوئی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک یہودی آیا، طنز کر کے کہا تمہارا یہ نبی عجیب نبی ہے۔ سلمان نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے تم کو کہتا ہے آؤ میں تمہیں سکھاؤں گا پیشاب کیسے کرنا ہے۔ یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ ہر آدمی خود ہی کرے گا۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں ہے، تو الفاظ اس طرح سے ہیں کیف نبیکم، یہ نبی تمہارا کیسا ہے، یعلمکم کل شیء حتی الخراۃ، تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے یہاں تک کہ تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے گوہ کس کا چکاؤ، باتھ روم میں کیا کرنا ہے، یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ تو سلمان فارسی تو عام صحابی نہیں تھے، اس لیے وہ نہ مشتعل ہوئے نہ شرمندہ ہوئے، بلکہ فوراً کہا ہاں ہاں ہمارا نبی ایسا ہی ہے، ہمیں ایک ایک چیز سکھاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، بڑی سے بڑی چیز بھی۔ تو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سیکھنی ہے، اور اللہ کے نبی نے اللہ اور اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے ان کو جاننا ہے کہ اس کو بھی اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا، اس کو بھی اللہ کے نبی نے ناجائز کہا، اس کو بھی اللہ نے کہا یہ مت کرنا۔ کرنے والے کام بھی جاننے ہیں تاکہ کریں، اور نہ کرنے والے کاموں کو جاننا ہے تاکہ بچیں۔ نکاح ہوا، میاں بیوی نے پرائیویٹ زندگی گزارنی شروع کی، اب اللہ اور اللہ کے نبی کہیں گے تم اس پرائیویٹ زندگی میں یہ کرنا یہ مت کرنا، تو یہ بھی جاننا ہے جس کو جو ہمارے لیے الاؤ کر دیا، اور وہ بھی جاننا ہے جس کو ہمارے لیے بین کر دیا۔ مثلا صاحب اعلان کر دیا مینسز میں آپس میں ملاقات نہیں کرو گے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، آپ سے پوچھا جا رہا ہے مینسز کے بارے میں، کہیے یہ بہت خطرناک گندی چیز ہے، بیوی سے دور رہو، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور بالکل ہاتھ مت لگانا، نزدیک مت جانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے حالت حیض میں اپنی پرائیویٹ ضرورت پوری کی، من اتی حائضا او فی من اتی حائضا فقط کفر بما، جس نے مینسز کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ ضرورت پوری کی، سمجھو اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا۔ ٹھیک، تو اب حلال کیا ہے وہ بھی، حرام کیا ہے وہ بھی، اس کو بھی سیکھنا ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے، اور یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری، اسی کا نام ہے علم۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی سے کہا آپ کہیے یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، رب زدنی علما۔ یہ جو سارا پروسیس ہے، اس پروسیس کے لیے اسلام میں کیا ہے کہ اسلام میں نظام تعلیم ہے کہ امت مسلمہ کے بڑے، امت مسلمہ کی اگلی نسل کو دین کی تعلیم کا مکمل انتظام کریں۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو قرآن کریم میں بیان کی ہے وہ یہ بیان کی کہ یہ تمہیں میرا قرآن پڑھ کر سنائیں گے، یہ تم کو دین سکھائیں گے، یہ تم کو حکمت سکھائیں گے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب پڑھائیں گے بھی، کتاب کے معنی بھی سکھائیں گے، تم کو حکمت بھی سکھائیں گے، اخلاق بھی سکھائیں گے، تربیت بھی کریں گے، یہ بھی بتائیں گے کہ آنکھوں کا استعمال غلط ہے اور تم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو تو یہ بھی سکھائیں گے کنٹرول کیسے کرو گے، تمہیں یہ بھی بتائیں گے کہ کمانا ضروری ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے، تھوڑا سا آگے آ جائیں اور صفوں کے بیچ میں جو جگہ خالی ہے ان جگہوں کو پورا کریں تاکہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے۔ بعد میں نیچے بھی نماز کے لیے جگہ ہوگی، اوپر بھی فی الحال آپ آگے ہو جائیں، بعد میں جو جگہ رہ جائے گی نیچے چلے جائیں گے، ابھی آگے آ جائیں، پیچھے والوں کو دقت ہو رہی ذرا جگہ کی تنگی۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں خود تعلیم دیتے تھے، خود معلم تھے تاکہ میں اپنی امت کو دین سارا کا سارا سکھاؤں، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام سکھاتے تو ہر چیز سکھاتے تھے، قرآن بھی، عبادات بھی، اخلاق بھی، رہن سہن بھی، یہاں تک کہ بزنس بھی۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے کہ اللہ علیہ وسلم مجھے مدد کیجیے، یعنی گویا وہ بھیک مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ مدد کی، کچھ دن بعد پھر آئے،
وہ بار بار جب آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کمائی کا؟ انہوں نے کہا حضرت کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا گھر میں کیا کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت کچھ بھی نہیں ہے، ایک چادر ہے، آدھی بچھاتے ہیں آدھی اوڑھتے ہیں، ایک پیالہ ہے، اسی میں کبھی پانی پیتے ہیں کبھی کھانا اسی میں کھاتے ہیں۔ فرمایا پیالہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ پیالہ لائے اور آپ نے اعلان کیا من یشتری ھذا القدح، بولی لگائی کون خریدے گا پیالہ؟ ایک نے کہا حضرت میں کھڑوں گا آدھا درہم، دوسرے نے کہا کون؟ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کون دے گا؟ دوسرے نے کہا حضرت میں 1 درہم دوں گا، تیسرے نے کہا حضرت میں 1.5 دوں گا، ایک نے کہا میں 2 دوں گا۔ تو 2 درہم کے بدلے میں پیالہ آپ نے بیچ دیا اور اس صحابی سے کہا کہ 1 درہم کا کھانا پینے کی چیزیں لے جا کر گھر والوں کو دے دو اور 1 درہم کی کلاڑی خرید کر کے لاؤ۔ چنانچہ وہ کلاڑی خرید کر کے لائے، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس پہ ڈنڈا لگایا اور فرمایا جنگل جا کر لکڑیاں کاٹو بازار میں بیچو اور 15 دن میرے سامنے مت آنا۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ اب وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہے، بازار میں لا کے بیچتا ہے، پھر واپس جاتا ہے، وہاں سے جنگلیاں کاٹ کر جن لاتا ہے اور بازار میں بیچتا ہے، پھر واپس جاتا ہے۔ اب وہ 2-3 دن میں پیسہ جمع ہو گیا، لیکن چونکہ حضور نے منع کیا تھا میرے پاس نہیں آنا، تو اس لیے انتظار میں 15 دن پورے ہو جاتے تو میں چلا جاتا حضور کے پاس۔ 15 دن کے بعد جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جیب میں بھی پیسہ ہے، گھر میں بھی سامان ہے۔ کیا فرمایا؟ گویا آپ نے طریقہ سکھایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہر چیز سکھاتے تھے، وہ ہم کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین سکھایا، قرآن سکھایا، جو کچھ بتایا اس کو حدیث کہتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے وہ دین سیکھا، پھر صحابہ کرام نے اگلوں کو سکھایا، اور اس طرح سے 1400 سال کی تاریخ میں علم کے ذریعے سے دین آگے چلتا رہا، ہم تک پہنچا۔ اور جب کشمیر میں اسلام آیا ہے تو جو آنے والے بزرگ تھے انہوں نے سب سے پہلے یہاں آ کر کے ایک طرف سے لوگوں کو کلمہ پڑھا، دوسری طرف سے مدرسے قائم کیے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آنے والے بزرگ محدث بھی تھے، اولیاء بھی تھے، فقیہ بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور اس کے علاوہ انڈسٹری کے ماہرین بھی تھے، اور انڈسٹری میں قالین والے تھے، شال والے تھے، یہ تانبے کے کام جاننے والے تھے، پیپر ماشی والے تھے۔ تو شاہ ہمدان نے ہر طرح کے لوگوں کو لایا تھا، انہی میں علماء بھی آئے، اور علماء نے آ کر کے یہاں دین پڑھایا، یہاں مدرسے قائم ہوئے۔ اور اس زمانے میں بلکہ ان کے آنے سے پہلے یہاں فتویٰ کی کتابیں لکھی گئی۔ شاہ ہمدان سے پہلے یہاں حکمران گزرے ہیں سلطان شہاب الدین، اس کے زمانے میں یہاں ایک عالم تھے، اس نے فتویٰ کی باقاعدہ کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے فتاوی شہابیہ، ان کے بادشاہ کا نام شہاب الدین تھا، تو اس کے نام پر اس کی کتاب۔ تو علم یہاں دین اسلام یہاں آیا تو علم بھی آیا، اور اس علم کے نتیجے میں یہاں بڑے بڑے مدرسے قائم ہوئے، یہاں تک کہ بخارا سے لوگ پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے، سمرقند سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں کسی نے بتایا کہ صاحب عربی گرامر پڑھانے والا یہاں کوئی نہیں ہے، تو بادشاہ یہاں تھا سلطان زین العابدین، اس نے یہاں ایک کشمیری ذہین لڑکے کو بھیجا اور روم چلا گیا، روم، اور وہاں سے وہ گرامر پڑھ کر کے آیا، اور جب واپس آیا ہے تو اس بر صغیر میں عربی گرامر کا سب سے بڑا ماہر وہی تھا، اس کو کہتے تھے ملا کبیر رومی، وہ یہاں نوشہرہ میں دفن ہے۔ غرض ہے کہ یہاں اسلام جب آیا تو علم کے ساتھ آیا، اور علم کے ساتھ مدرسے قائم ہوئے، علماء پیدا ہوئے، ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے کہ پورے برصغیر میں ایسا عالم کوئی نہیں تھا۔ شیخ یعقوب صرفی، بابا داؤد خاکی، محدث شمس الدین پاک، محدث جوہر ناز، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ، بلکہ ایسے لوگ۔ ایک یہاں کے عالم تھے، وہ چلے گئے مکہ شریف، مکہ شریف میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ کے پاس حدیث کی کتاب ہے، انہیں جب دیکھی تو بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے یار یہ حدیث کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، تو مہربانی کرو یہ کتاب مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے میں دے سکتا ہوں، میرے پاس ایک ہی کاپی ہے، تو یہ ایک پرنٹ کتابیں ہیں نہیں، تو میرے پاس ایک کاپی ہے، میں کیسے آپ کو دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا چلیے پڑھنے کے لیے دے دیجیے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے دے لو، لیکن ساتھ ان کو یقین تھا کہ مکہ مکرمہ میں ہے، یہ کوئی چوری تو نہیں کرے گا، کتاب دبائے گا تو نہیں، اسے کتاب پڑھنے کے لیے دی۔ اور ہفتہ 10 دن کے بعد جب وہ کتاب واپس دے کر گئے تو انہیں وہاں سے کہا کہ تمہیں بہت افسوس ہوگا، میں یہ کتاب آپ کو نہیں دے رہا ہوں، تمہاری چوائس یہ ہوگی کتاب تم کو مل جاتی تم کتاب ساتھ لے جاتے، مگر میں دے نہیں سکتا کتاب، تمہیں بڑا افسوس ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی افسوس نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نے کتاب لی، میں نے پڑھ لی، میں نے ساری کتاب زبان یاد کر لی، اور جب واپس آئے ہیں تو اسی کا نام ہے بابا داؤد مشکاتی، اس کو مشکات سے بھی زبان یاد تھی، مشکات شریف تھی وہ جس میں 4000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور پہلی مرتبہ کشمیر میں مشکات شریف زبانی آئی ہے۔ غرض ہے کہ اس طرح سے یہاں علم کا سلسلہ شروع ہوا، مدرسے قائم ہوئے، تعلیم چلتی رہی، اور علماء پیدا ہوئے، فقہا پیدا۔ بابا داؤد خاکی کو یہاں کے لوگ اس زمانے میں کہا کرتے تھے یہ دوسرا امام اعظم ہے، ابو حنیفہ ثانی ان کو کہتے تھے، اتنا بڑا فقیہ تھا۔ شیخ یعقوب صرفی اپنے زمانے میں، اس زمانے میں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے سری نگر میں، اور انہیں بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے جو انکمپلیٹ ہے، اور یہاں یونیورسٹی کی لائبریری میں اس کی کاپی موجود ہے۔
کچھ ورق میں نے بھی دیکھے ہیں کہ بخاری شریف میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بیان ہے اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے. غزوات رسول کا بیان شرح لکھنے والے شیخ یعقوب سرفی. یہی شیخ یعقوب سرفی جو اکبر بادشاہ کے دربار میں گئے تھے اور وہاں بہت سارے معاملات پیش آئے تھے. تو غرض یہ کہ علم دین کا سلسلہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ یہ دین ہم تک پہنچا. بیچ میں جب بڑی مشکل حالات آئے ہیں, جن مشکل حالات میں یہاں مدرسے بند کر دیے گئے, علماء قتل کر دیے گئے, کچھ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے, تو دین پڑھانے کا سارا سلسلہ رک گیا. ڈوگرا دور میں, اس سے پہلے سکھوں کے دور میں, اس سے پہلے کچھ اور دور تک. خاص طور پر یہ درمیان میں جو 2 دور آئے ہیں, ایک تو سکھوں کا دور, انتہائی ظلم ہوتا رہا ہے اس زمانے میں, یہاں تک کہ جامع مسجد میں گھوڑے باندھے گئے, اکثر مسجدیں بند کر دی گئی. اور اگر کسی مسجد میں کوئی امام چپکے سے آ کے نماز پڑھاتا تو ایسا بھی پایا گیا کہ امام صاحب کو باہر نکالا اور باہر نکال کر کے تپتے ہوئے تیل میں اس کو ڈال دیا گیا, اور جب وہ مچھلی کی طرح سے تل گیا تو لاش نکال کر درخت میں لٹکائی گئی. اور یہ انگریز رائٹر نے لکھا ہے کہ میں نے کشمیر میں یہ منظر بھی دیکھا ہے. اس زمانے میں پھر مدرسے بھی ختم ہو گئے, علماء ختم ہو گئے. اس پورے دور میں یہاں علماء پیدا نہیں ہوئے, اور اگر اس زمانے میں کوئی عالم اس کے بعد پیدا ہوا ہے تو کشمیر میں نہیں, کشمیر سے باہر چلا جاتا تھا, پھر وہاں جا کر کے وہ پڑھتے تھے, وہاں جا کر کے وہ عالم بنے. مثلا بڑا تعجب ہوگا آپ کو کہ سر سید احمد خان کا استاد اور مولانا قاسم نانوتوی کے استادوں میں سے ایک, سر سید احمد خان وہ شخصیت ہے جس نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی, اور مولانا محمد قاسم نانوتوی وہ شخصیت ہے جس نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا. یہ دونوں ایک ساتھ دلی میں پڑھتے تھے, اور پڑھانے والے استادوں میں کشمیری استاد بھی تھے. اس کشمیری کا نام تھا مفتی صدر الدین آزردہ, وہ مفتی تھے, لیکن یہاں کشمیر میں نہیں, دلی میں مفتی تھے. اور بعد میں انگریزوں نے اس کو وہاں دلی کا جج بنایا کہ فیملی کورٹ, مسلمانوں کے جو فیملی مسائل ہیں ان مسائل کے لیے آپ جج ہو. تو مفتی صدر الدین آزردہ دلی کے قاضی بھی بنے, اور وہ استادوں میں سے ہیں مولانا قاسم نانوتوی کے اور سر سید احمد خان کے. اسے سر سید احمد خان نے جو کتاب لکھی ہے, اس کتاب میں مفتی صدر الدین آزردہ کا بہت ڈیٹیل میں تذکرہ کیا کہ کتنا بڑا شخص ہے وہ کشمیری کا. بہار میں مفتی کی ضرورت اور جج کی ضرورت تھی, کشمیر سے گیا. علامہ انور شاہ صاحب یہاں سے گئے ہزارہ, اور اس کے بعد گئے دیوبند, دیوبند سے پڑھ کر علامہ انور شاہ صاحب بنے. یہاں مدرسے نہیں تھے, یہاں دین کی تعلیم نہیں تھی. اس کے بعد پھر دور اور آگے چلتا رہا, یہاں تک کہ پھر اللہ نے کرم فرمایا, یہاں علاقوں میں مدرسے قائم ہوئے, اور وہ مدرسے دین پڑھانے کا کام کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جیسے وہ اپنے بچوں کی سکول کی تعلیم کی فکر کرتا ہے, اور کرنی ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر آج کوئی انسان زندگی نہیں گزار سکے گا. اگر مزدوری کرنی ہوگی تب بھی تو کو پڑھنا پڑے گا. تو تعلیم لازم ہے سکولوں کی تعلیم, بس اسی کے ساتھ دینی تعلیم کی بھی فکر کرنا یہاں کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر مسلمان اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کریں گے تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ جواب, ابھی 3 دن پہلے مجھے ایک عالم ملے جو ملکوں میں سفر کر چکے ہیں, طویل زمان انہوں نے مدینہ شریف میں گزارا. تو وہ حالات سناتے انہوں نے کہا کہ جناب, میں نے پرتگال میں لاکھوں ان مسلمانوں کو دیکھا ہے جو صحابہ کی اولادیں ہیں مگر مرتد ہو گئے. وجہ, ان کے والدین ہجرت کر کے وہاں پہنچے, ہجرت بزنس کے لیے کیا, جاب کے لیے کیا, مشکلات کی وجہ سے چلے گئے وہاں, لیکن اگلی نسل کو انہیں اسلام پڑھایا نہیں. تو وہ جو بیچارے بوڑھے تھے وہ وفات پا گئے, اگلی نسل جو ہے وہ اسلام جانتی نہیں. ہاں کبھی کبھار کوئی آدمی فخر کے ساتھ کہتا ہے ہمارا خاندان یہ تھا, اور خود کچھ بھی نہیں. جب دین پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہوگا تو آگے نتائج پھر یہ نکل سکتے ہیں, اور یہ کسی دنیا میں کسی ایک جگہ پر نہیں ہے. تاریخ ہر دور میں رہا ہے کہ جب ایمان والے اپنی نئی نسل, ہم اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے, تو جب ہمارا فیوچر وہ ہے جو ہماری نئی نسل بنے گی. اگر ہماری نئی نسل ایک طرف سے سکولوں کی تعلیم سے آراستہ ہے, قابل ہے, اور دوسری طرف سے وہ دین کو جانتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, اور دین کی پریکٹس یعنی دین پر عمل بھی کر رہے ہیں, تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا کہ اگلی نسل ہماری مسلمان ہوگی, نمازی ہوگی, پاک دامن ہوگی, دیندار ہوگی, اپنے نبی کے ماننے والے ہوں گے, ان پر عمل کرنے والے ہوں گے, اور ساتھ میں دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی یافتہ ہوں گے. لیکن اگر ہمارے بچے بہت اچھی تعلیم قابل ہیں, بہت اچھے قابل ہیں, اب بعد میں ان کو جاب ملے یا نہ ملے, ملازمت ملے یا نہ ملے, بزنس کر پائیں یا نہ کریں, ڈگریاں ہیں, اور اگر ادھر سے دین کی تعلیم نہیں ہوئی تو کیا کہا جائے گا؟ یہ ڈگری والا ہے, بے روزگار ہے, یا ڈگری والا ہے اور بہت ہائی فائی زندگی گزار رہا ہے مگر دین میں زیرو ہے. جیسا کہ کبھی کبھی سامنے آتا ہے کہ جناب ایک شخص بہت اونچی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ بہت اونچے درجے کی ملازمت ہے, مگر دین کا الف بھی نہیں جانتے.
یہاں تک کہ ایسا بھی پایا گیا اسے یہ بھی پتہ نہیں وضو میں فرض کتنے ہیں، ایسا بھی پایا گیا کہ قل ہو شریف پورا یاد نہیں ہے، مگر یہ جو کرسی ہوتی ہے یہ انسان کو سمجھنے نہیں دیتی میرے اندر کمیاں کیا ہیں، یہ جو دولت ہے یہ سمجھنے نہیں دیتی ہے کہ میرے اندر خامیاں کیا ہیں، لیکن جب کرسی سے نیچے آ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے میں کہاں ہوں۔ تو بہت بڑی ذمہ داری آج کے مسلمانوں کی ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں۔ اگر ہمارا بچہ اسکول کی تعلیم میں ہر سبجیکٹ میں ٹاپ ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے نبی کی شخصیت کیا تھی، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اسلام کے تصور کیا ہے، یہ جو قرآن ہے یہ خدا کی کتاب اگر ہے وہ اس نے ہاتھ میں بھی کبھی نہیں لی ہے، اور اس کو پڑھنا تو دور، سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ پڑھنا بھی نہیں جانتا، اور اس قرآن کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، وہ حدیث کیا ہوتی ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ امت مسلمہ کے فقہا نے اسلامی قانون کیسے تیار کیا ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ اسلام کا نظام زندگی کیا ہے، کہ اسلام میں فیملی سسٹم کیا ہے، اسلام میں بزنس سسٹم کیا ہے، اسلام میں کچھ عرصے تک کہے گا بچوں مسلمان مگر آگے کچھ نہیں۔ جناب آپ مسلمان ہیں کہ ہاں بالکل، کیوں مسلمان ہیں؟ کیا لگا میرا نام مسلمانوں جیسا ہے، اور کیا مسلمان کہتے ہیں میرا ختنہ بھی ہوا ہے، اچھا اسلام میں کیا کیا ہوتا ہے، تب وہ ہم نے سیکھا لیا۔ جیسے ایک دفعہ ایک بڑے صاحب ریٹائر ہو گئے، یہ بڑے صاحب ریٹائر ہو گئے تو ان سے محلے والوں نے نہیں، وہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ ایک سکول میں چلے گئے کہ اب چلو سکول کا جاب کریں گے، پرائیویٹ سکول کا، چونکہ بڑے اونچے عہدے پر رہے تھے، ہائی ڈگری تھی، قابل بھی تھے، شریف بھی تھے۔ اب سکول میں جب پہنچے انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو پرنسپل، تو پرنسپل بنائیں، پرنسپل بن گئے۔ تو وہاں کچھ ٹیچر سے جو دینی ذہن کے تھے انہوں نے کہا سر اب آپ آ گئے ہیں یہاں تو آپ ہمیں دین سکھایا کریں گے۔ اس نے کہا نہیں دین وین کا وہ تو تم خود ہی کرو، باقی میں چلاؤں گا سب۔ ایک دن انہوں نے کہا سر چلیں نماز پڑھیں، انہوں نے کہا آج نہیں کل سے پڑھیں گے۔ دوسرے دن انہوں نے کہا پھر سر نماز پڑھ لیں، کہنے لگا نہیں آج سے نہیں کل سے پڑھیں گے۔ تیسرے دن جب انہوں نے پھر کہا تو کہنے لگا بیٹو اصل میں مسئلہ یہ ہے میں نے نماز ابھی سیکھی ہی نہیں ہے۔ یہ ریٹائر بھی ہو گیا پھر بھی کہتا ابھی نماز سیکھی ہی نہیں ہے۔ جب صورتحال یہ ہو، اور یہ ایک کا معاملہ نہیں ہے، بے شمار بھائیوں کا حال یہی ہے، تو ہم اپنے دین کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو سے اگر والدین نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی تو جناب ہو سکتا ہے آپ کے بچے بہت اچھے ہوں گے، شریف بھی ہوں گے، کیریکٹرڈ بھی ہوں گے، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، آگے چل کر جاب بھی کریں گے، آگے چل کر پیسہ بھی کمائیں گے، چاہے بزنس کریں گے، لیکن اپنے اسلام پر باقی نہیں رہ پائیں گے جب تک ان کو اسلام کی تعلیم نہ ہو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ہر بچہ جو ہے وہ عالم بنے، نہیں، لیکن اتنا دین تو سیکھنا ضروری ہے نا جس پر وہ دین مسلمان بن کے زندگی گزارے، اور وہ کم سے کم 5 چیزیں۔ ہر مسلمان اپنے بچے کو تمام اسلامی عقائد سکھائے گا، ہر مسلمان اپنے بچے کو ساری عبادتیں سکھائے گا، ہر مسلمان اپنے بچے کو تمام حرام کام بتائے گا، یہ اسلام میں حرام ہے، یہ بے نہیں کرنے ہیں۔ ہر مسلمان اپنے بچے کو اپنے نبی کی ساری ہسٹری، ساری سیرت سکھائے گا تاکہ وہ جانے کہ میرا نبی کون تھا، ان کی شخصیت کیا تھی، اور ہر مسلمان اپنے بچے کو اسلامی اخلاق سکھائے گا۔ یہ 5 چیزیں ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی کو فرمایا گیا وہ حدیث، اگرچہ اس حدیث کے بارے میں بہت سارے محدثین کا کہنا یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، لیکن مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً وہ حدیث ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو مستند قرار دے کر کہتا ہوں حدیث نہیں، کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے، اور اکثر حضرات نے اس کو رد بھی کیا ہے، لیکن اگر وہ حدیث ہوگی تو پھر مطلب کیا ہوگا اس کا؟ مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، تم دین سیکھنا، علم سیکھنا چاہے چین جانا پڑے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چین میں کون سا علم دین تھا؟ مطلب اس کا اصل میں یہ ہے کہ دیکھو جہاں تم مسلمان بن کر رہ رہے ہو وہاں تمہیں اسلام بتانے والا کوئی نہیں ہے، تو مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، اسلام سکھانے والا تمہیں کوئی نہیں ہے، اور تمہیں مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے، تو اسلام میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں، یہ سیکھنے کے لیے اگر تمہیں دور دراز جہاں تک کہ تمہیں پتہ چلے چائنا میں کوئی انسان ہے جو بتائے گا تو وہاں تک بھی چلے جانا، مگر اپنے دین کو سیکھنا تاکہ دین کے مطابق تم زندگی گزار سکو۔ مجھے یاد ہے یہیں کشمیر کے ایک صاحب جو آتے ہیں تو مجھ سے ملتے بھی رہتے ہیں، یہ ایک انگریز ملک میں ہے، پرتگال میں، مجھے نام بھی ان کا معلوم ہے، جگہ بھی معلوم ہے کہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ وہاں چلا گیا بزنس کرنے کے لیے، وہاں کسی انگریز لیڈی سے، پرتگالی لیڈی سے انہوں نے نکاح کر لیا، وہ پہلے کچھ کرسچن تھی یا کوئی اور تھی، وہ مسلمان بن گئی تو اس نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد اللہ نے اولاد عطا کی،
جب یہاں آئے ہیں تو وہ بھی آئے، ان کی اہلیہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئی، تو یہ کہتا ہے کہ یہ میری بیوی میرے بچے کو، کیونکہ میں بزنس میں رہتا ہوں، تو میری بیوی میرے بچے کو 50-60 کلومیٹر ڈرائیو کر کے لے جاتی ہے تاکہ وہاں ایک آدمی میرے بچے کو کلمہ سکھائے اور قرآن سکھائے۔ کہتا میں حیران ہوں اپنی بیوی۔ اس بیوی نے کہا کہ صاحب ہم تو مسلمان نہیں تھے، میں نے تو اسلام قبول کیا، یہ تو پہلے سے مسلمان ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ سے، اس لیے وہاں جہاں ہم ہیں وہاں تو سکھانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ صبح کو لے جاتی ہے بچے کو یا شام کو 50 کلومیٹر کا ڈرائیو کر کے خود، اور وہاں بچے کو آدھے گھنٹے تک کسی کے پاس سکھاتی ہے، کوئی وہاں امام ہوگا یا کوئی جاننے والا ہوگا، اس کو وہاں بٹھا کر کے اپنے سامنے، اور سامنے بٹھا کر کے وہ سٹپ بائی سٹپ اسلام سکھا رہی ہے۔ کہنے لگے وہاں سکول کی تعلیم تو میرے گلی میں ہے، وہاں تو جاتا ہی ہے وہ دن میں بچہ، اور میں خود لے کر کے جاتی ہوں، تو شام کو جب یہ 3 بجے واپس آتا ہے، اس کے بعد میں 4 بجے اس کو لے کر کے جاتی ہوں 5 بجے تک، اور اس کے بعد پھر واپس آتی ہوں۔ یہ روز کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ مجھے مسلمان بن کر کے اپنے بچے کو کی تربیت کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اولادیں عطا فرمائی ہیں، اپنی اولادوں کی دین کی تعلیم کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ بہت اچھے سکول میں پڑھ رہا ہے، بڑی قابلیت اس کے اندر آ گئی، لیکن اس کو کلمہ بھی یاد نہیں، اس کو قرآن بھی یاد نہیں، اس نے سیکھا بھی نہیں۔ اس بچے کو آگے کنفیوز کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اس کے سامنے تو اللہ کا تصور ہے ہی نہیں۔ اس نے صرف کہیں کانوں میں سنا گا خدا سمجھو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کبھی سنا، بلکہ ایسے بھی گھر ہو سکتے ہیں جہاں گھر میں نماز ہی نہیں ہے، جہاں گھر میں کلمہ ہی نہیں ہے مسلمان، تو اپنا گھر میں اس بچے کے لیے کچھ ہے، نہ سکول میں کچھ ہے، تو آگے چل کر اس بچے کا کیا ہوگا؟ یہاں کے لوگوں کی بڑی ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کی سکولوں کی تعلیم کی فکر کرتے ہوئے اچھے سے اچھا سکول ڈھونڈتے ہیں، معیاری سکول ڈھونڈتے ہیں، سارے تقاضے پورے کرتے ہیں، ساری فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، صبح سویرے بچوں کو نکالتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور روزانہ صبح کو نئے کپڑے پہناتے ہیں، تیار کر کے بچوں کو روانہ کرتے ہیں شام، جیسے ہی اتنی فکر مندی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو اپنے بچوں کی دین کی تعلیم پر کردار لگائیں۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو نہیں معلوم ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ دین کی تعلیم کا ایک سلسلہ کیا ہے؟ دینی مدارس ہیں۔ سکولوں کی تعلیم کا سلسلہ کیسا ہے وہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، لیکن دینی مدرسوں کی تعلیم کا سلسلہ کیا ہے؟ جب مسلمانوں کی اپنی حکومت تھی تو حکومت کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جیسے سارے انتظامات کرے گی، ویسے ہی مسجدوں کے لیے امام کا انتظام کرے گی، حکومت کی ذمہ داری تھی، قبرستانوں کا انتظام کرے گی، وہ دینی تعلیم کا انتظام کرے گی، یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، جیسے مغل دور میں ہندوستان میں ہوتا تھا اور شاہ میری دور میں کشمیر میں ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ دور ختم ہو گئے اور وہ مسلم دور حکومت باقی نہیں رہا، اور اب حکومتیں جمہوری حکومتیں ہیں، اور جمہوری حکومتوں میں دنیاوی انتظامات تو کرتے ہیں، مذہبی تعلیم ان کی ڈیوٹی نہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، تو دینی تعلیم کی فکر ہمیں خود کرنی ہے۔ جیسے ہم اپنی مسجدیں خود بناتے ہیں، جیسے ہم اپنے قبرستانوں کا انتظام خود کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم کو اپنی دینی تعلیم کا انتظام خود کرنا ہوگا۔ اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ جب بر صغیر پر انگریزوں نے قبضہ کیا، اور پلاننگ ان کی یہ تھی کہ بر صغیر سے اسلام کو ختم کرنا ہے۔ اس وقت یہاں کے بیدار مغز اور دور اندیش انسانوں نے یہ مدرسے قائم کیے، اور مدرسوں کا سسٹم یہ بنایا کہ عوام سے بچے لائیں گے، عوام سے مالی مدد لیں گے، عوام کے مدد سے بلڈنگ تعمیر کریں گے، عوامی کے بچے آئیں گے، انہی کے پیسے لے کر کے انہی کے بچوں کو کھلائیں گے، اور خود بہت نچلی سطح کی زندگی گزاریں گے، بالکل نچلے درجہ کی زندگی گزاریں گے، عام انسان کی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے۔ بڑی بڑی شخصیات چٹائیوں پر بیٹھتے تھے اور بالکل نچلے درجے کی زندگی گزاریں گے۔ سیدھا سادہ کھانا، اس سے کم درجے کا کھانا کسی کو نہیں ہوگا، سیدھے سادے کپڑے، اس سے زیادہ کم درجے کا کپڑے، کوئی فیسلٹیز نہیں، تو نچلی سطح کی زندگی گزاریں گے، عوام سے چندہ لیں گے، عوام سے بچے لائیں گے، ان بچوں کو دین پڑھائیں گے، ان بچوں کو واپس دیں گے، یہی بچے ان کے مسجدوں میں امامت کریں گے، یہی ان کے نکاح پڑھائیں گے، یہی ان کے دینی تعلیم پڑھائیں گے۔ گویا دین کا سارا پڑھنا اور پڑھانا ان مدرسوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو بر صغیر میں ہزاروں مدارس قائم ہو گئے، ان ہزاروں مدارس نے بر صغیر میں اسلام کو بچا دیا، اور انگریزوں کے پلانی فیل ہو گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، آج اب تو انگریز یہاں تک کہتے ہیں، کہنے لگے ہم بر صغیر میں اسلام کو ختم کرنے جا رہے تھے، جن مدرسوں نے وہاں اسلام کو بچایا واپس یہ مدرسے یورپ میں آ گئے، چاہے لندن میں مدرسے ہیں، امریکہ میں مدرسے ہیں، ہالینڈ میں مدرسے ہیں، امریکہ برطانیہ کے برمنگھم کے مدرسے کے عالم شیخ الحدیث کا بیان میں کل سن رہا تھا، تو وہاں بھی اسی طرح سے مدرسے ہیں، یہی کتابیں وہاں بھی اس طرح پڑھائی جاتی ہیں، اسی طرح سے وہاں علماء پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہاں کے لوگوں نے وہاں جا کر کے مدرسے قائم کیے۔ یہ مدرسے کیا ہیں؟ عوام سے چندہ لینا ہے، عوام مالی مدد کریں گے، عوام زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کی طرح خرچ کریں گے، مالی مدد کریں گے تو اس طرح سے خرچ کریں گے، اسی سے تنخواہیں نکالیں گے، لیکن بہت کم درجے کے ساتھ،
کبھی کبھی ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ مدرسے کے بڑے بڑے استادوں کی تنخواہیں آپ کے چپراسیوں کی تنخواہوں سے بھی کم ہوتی ہیں، جبکہ ان کی علمی حال بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے جو ہائی کلاس کے استاد ہیں ان کی علمی حیثیت اسی درجے کی ہوتی ہے، لیکن تنخواہ ان کی ہوتی ہے وہاں کے چپراسوں سے بھی کم، اسی غرض کے لیے کہ ان کو دنیا کے ساتھ زندگی بس اتنی ہی گزارنی ہے، دنیا کی زندگی کہ جس سے ہمارا وقت چل سکے، اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو عوام سے ہی چندہ لیں گے، عوام سے ہی تعاون لیں گے، عوام کے بچے لائیں گے، ان کو کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، اور ان بچوں سے کچھ نہیں لیں گے۔ چنانچہ مدرسوں میں کوئی فیس نہیں ہے، مدرسوں سے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ صاحب میس کی فیس یہ ہے اور ہاسٹل کی فیس یہ ہے اور کھانے کا یہ ہے اور لانڈرنگ کی یہ ہے، نہیں، یہاں تو اتنا ہے کہ صاحب عوام سے لیں گے، آپ کو کھلائیں گے، تمہارا کام ہے پڑھنا، عالم بننا، اور عالم بن کر واپس جب سوسائٹی میں جاؤ گے تو تمہیں اس سوسائٹی میں جا کر کے دین کے سارے شعبوں کو تمہیں چلانا ہوگا، امامت بھی تم کرو گے، نکاح بھی تم پڑھاؤ گے، جنازے بھی تم پڑھاؤ گے، تعزیے کی مجلس بھی تم چلاؤ گے، لوگوں کے دل میں بیانات بھی تم کرو گے، اصلاح معاشرہ کا کام بھی تم کرو گے، اور جہاں تم سے ہو سکے سوشل ورک کا کام بھی کرو گے، عوام کو بدعت سے بھی بچاؤ گے، جہاں جہاں جو خرابی ہے تمہاری ذمہ داری ہے، بس یہی اس نے ذمہ داری لی ہے۔ ہم گویا عوام سے کہتے ہیں بیمار ہو جاؤ گے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، قانون کا مسئلہ ہوگا تو وکیل کے پاس جاؤ، کنسٹرکشن ہوگا تو انجینئر کے پاس جاؤ، کچھ اور مسئلہ ہوگا تو، اور دین کا مسئلہ ہے تو ہم دین کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ مدارس کا کام یہی ہے۔ ہم یہاں ایک مدرسے میں ہیں، اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ امدادیہ۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ تھے، جو پیر تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے، اور وہی مرشد تھے حضرت مولانا رشید گنگوہی کے، اور اس زمانے کے بے شمار انسانوں کے۔ وہ مکہ مکرمہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، کیونکہ انگریزوں، اگر وہ یہاں رہتے تو انگریزوں کو قتل کر دیتے، کیونکہ انہوں نے انگریزوں کی اقتدار کو چیلنج کیا تھا۔ تو انہی کے نام پر یہ مدرسہ قائم کیا گیا، اور افسوس ہے کہ کچھ دنوں پہلے یہاں اس کو حادثہ پیش آ گیا، آگ لگ گئی، اور اس کے نتیجے میں بہت سارا نقصان ہو گیا۔ حادثے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں بھی آگ لگی ہے، مسجد نبوی میں بھی آگ لگی ہے، خانہ کعبہ جل بھی گیا ہے، خانہ کعبہ پر بمباریاں بھی ہوئی یزید کے زمانے میں، اور خانہ کعبہ کو ڈیمیج بھی کیا گیا۔ تو غرض ہے کہ حادثے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کیسے حادثہ ہوا، کس نے کیا، ان کی کوئی کوتاہی تھی یا کچھ اور تھا، واللہ عالم، یہ تو وہ جانیں گے یا یہاں کی انتظامیہ، یا ہو سکتا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اس میں بعض دفعہ کبھی ہوتا ہے کہ صاحب تم نے کوتاہی کی ہے، نتیجہ یہ نکلا، اور بعض دفعہ کبھی ذہنوں میں بھی آتا ہے یہ مماثلہ نہیں کرنا۔ بعض نادان یہ بھی کہتے ہیں انہیں خود ہی کیا، کون اپنی پراپرٹی کو خود ہی جلائے گا، اور ساتھ میں اب یہ تو عوام کی پراپرٹی ہوتی ہے، اور بہت بہت نازک مسئلہ ہے یہ۔ میں اس کو سنا دیتا ہوں، بہت ڈر لگتا ہے اس بات سے، اللہ بچائے۔ عوام کا پیسہ کھرد برد کرنا بہت خطرناک ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک صحابی کو کسی نامعلوم آدمی نے تیر مارا، اور وہ صحابی شہید ہو گئے۔ سب حیران ہو گیا، اس کو کس نے مارا؟ خیبر سے مدینہ واپس آ رہے تھے، بخاری میں حدیث ہے یہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کہ میرا اونٹ تیار کرو، اونٹ تیار کرو کا مطلب یہ ہے کجاوا کسو، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں گاڑی تیار کرو، صفائی کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کہ دیکھو کجاوا اونٹ پر لگا دو، کیونکہ ہم کو واپس نکلنا ہے۔ اب وہ صحابی اونٹ کا کجاوا کس رہے تھے، اور اسی بیچ میں کہیں سے تیر آ گیا۔ یہودیوں کا علاقہ تھا، بظاہر لگتا ہے کسی یہودی نے دور سے وہ تیر مارا ہے۔ جنگ خیبر ختم ہو چکی تھی، صحابی شہید ہو گئے، باقی تمام صحابہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یار جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ نے اس کو شہادت دے دی اور یہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ آ کر کہا یا رسول اللہ فلانا شہید ہو گیا، اور خوشی کی بات ہے شہادت مل گئی۔ کوئی کہہ رہا ہوگا افسوس وفات ہو گئی، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ صحیح ہے، وہ شہید ہو گیا، مگر اس نے مال غنیمت میں سے چادر اٹھائی تھی چوری سے۔ جو ہی یہ شہید ہو گیا تو وہ مال غنیمت کی چادر جہنم کا آگ بن کر اس کو لپٹ گئی ہے۔ انہ اخذ شملۃ وانہا لتشتعل علیہ نارا، اس نے چادر اٹھائی تھی مال غنیمت کی، اور وہ اس نے رکھی، تو وہ چادر آگ کا شعلہ بن کر کے لپٹ گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مدرسے والوں کو بار بار سمجھنا ہوگا یہ عوام کا پیسہ غلط استعمال ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ یتیم خانے والے سمجھیں کہ یہ عوام کا پیسہ غلط استعمال ہوگا تو آگ کا شعلہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے رضاکاری کے طور پر جو ادارے کام کرتے ہیں لوگوں سے کلیکشن کر کے پھر
پھر چلاتے ہیں تو وہ عوام کا پیسہ ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اور اگر ذاتوں پر استعمال ہونے لگے پھر تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ اسی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں میں سے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہا کرتے تھے مدرسے کا محتمم بہت ہی خطرے میں رہتا ہے، اگر ایک پیسہ بھی خرد برد ہو گیا، ایک پیسے کا بھی خرد برد ہو گیا تو سزا یہ ہے، اور اگر خرد برد نہیں ہوا تو انعام بھی بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے اداروں میں آگ کون لگائے گا، کون عوام کی پراپرٹی کو خود ہی کا، لیکن ان کا حادثہ ہو گیا ہے، اس حادثے کے متعلق ہمیں ایک تو دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ شان اس نقصان کی تلافی کر دے، اور ساتھ میں کوشش ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد اس حادثے کی تلافی ہو جائے، اور خوب ان کی مالی مدد کی جانی چاہیے اچھی طرح سے، تاکہ ادارہ پھر کھڑا ہو جائے۔ اور پھر مجھے تو یاد ہے اسی ادارے میں نے تراویح میں شرکت کی تھی، اور 3 دن میں یا 4 دن میں ختم قرآن کیا تھا، ایک مرتبہ 5 دن میں ختم قرآن کیا، ساری رات قرآن پڑھا جاتا رہا ہے، اور جب آخری تراویح تھی تو میں بھی اس میں شریک ہوا تھا۔ تو جہاں ایسے بچے تیار ہوں، جہاں ایسے افراد ہوں کہ جو تراویح میں 5 پارے 6 پارے قرآن سنا رہے ہوں، ٹھیک، وہ اس کو اگر نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کی تلافی کے لیے ہمیں خوب قربانی دینی چاہیے اچھی طرح سے۔ بس تو یہ ایک بات تھی، اور دوسری بات میں کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، اگر اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے بہت مبارک، بے اولاد انسانوں کو دیکھو کیا حال ہوتا ہے، اور کیسے ان کو ہسپتالوں سے بچے لانے پڑتے ہیں اور منگتے لانے پڑتے ہیں۔ ابھی مجھے پرسوں ایک ساتھ فون کر رہے تھے، ایسا اولاد اشو منگتا انہوں ایسا تو کیا کرو، ہمارے اولاد نہیں، ہم کو منگتا لانا ہے، یہ منگتا لانا ہے، یا تو کہیں ہسپتال سے اٹھانا ہے بچہ، اور یہ بھی پتہ نہیں وہ برسات کا بچہ کہاں کا ہوگا، اور یا پھر اپنے رشتہ داروں میں سے کسی سے لینا ہے۔ اب وہ پوچھنا چاہتے تھے جب ہم بچہ لائیں گے تو اپنی پیرنٹیج لکھ سکتے ہیں یا نہیں، تو میں نے کہا تو بالکل حرام ہے، اپنی پیرنٹیج آپ لکھ ہی نہیں سکتے۔ ان کو دیکھو جن کو اولادیں نہیں ہیں، وہ کیسے بلکتے ہیں۔ ایک دفعہ 2 بڑے مالدار میرے پاس آئے، دونوں افسر تھے، دونوں ریٹائر تھے، آ کر کے کہنے لگے ہماری ایک ایسی مشکل ہے جو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگے خدا سو رکھے مت، اس کی پینشن کئی 1 لاکھ، میری پینشن کو 1.25 لاکھ، پیسہ خوب ہے، بینک میں بھی ہے، مکان بھی ہے، گاڑی بھی، اس کی اپنی گاڑی ہے۔ میں نے کہا جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے، میں نے کہا اولاد، کہنے لگا اولاد نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اولاد نہیں ہے مگر باقی تو سب کچھ ہے۔ کہنے لگا نہیں، ہم ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہیں آپ سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ تو وہ کہتا ہے میں سوچتا ہوں اگر میں مر گیا تو بیوی کا کیا بنے گا، اور یہ سوچتی ہے اگر میں مر گئی تو اس کا کیا بنے گا۔ میں نے کہا یار یہ تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کبھی کہ جو بے اولاد ہیں وہ ہر وقت اس غم میں رہتا ہے کہ اگر یہ بیوی مر گئی تو میں کچھ نہیں بات پاؤ رہے، اور بیوی سوچے اگر یہ مر گیا تو بھگت گا سر، ہاں تو ڈیوٹی، بلڈنگ بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، مگر ساتھی چاہیے نا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو اولاد نہ ہونا بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے نبی بھی کہا کرتے تھے یا اللہ اولاد عطا کر دے۔ اب جب اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے تو جیسے اس اولاد کے متعلق والدین کو شوق ہوتا ہے، کیا شوق ہوتا ہے؟ اچھی تعلیم، اچھی صحت، سارے شوق پورے ہو جائیں، صحت اچھی ہو جائے، آئندہ شادیاں اچھی ہو جائیں، آئندہ یہ روزگار۔ اسی طرح سے والدین کو فکر کرنی ہے ہمارا بچہ اچھا مسلمان بنے، کیریکٹر مسلمان بنے، نمازی مسلمان بنے، صالح مسلمان بنے، قرآن پڑھنے والا مسلمان بنے، اللہ سے ڈرنے والا مسلمان بنے، کسی پر ظلم نہ کرنے والا مسلمان بنے، حق ادا کرنے والا مسلمان بنے۔ ایسا مسلمان یہ بننا چاہیے، ایسا نہیں بننا چاہیے کل کو کہیں گے یا اللہ ایسا نہیں جو تو اولاد ضرورت۔ ختم ہو رہی بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک مزاج، ایک مبارک طرز عمل یہ تھا، کیا آپ کوئی بات کہنا چاہتے تھے مگر کہتے نہیں تھے، بس دعا کرتے تھے یا اللہ یگس نگس، یا اللہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا، یا اللہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا، حالانکہ حضور کے ساتھ وہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر وہ دعا کرتے تھے۔ دعا میں اصل میں میسیج ہوتا تھا کہ تم سمجھ جاؤ گے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور تم اپنے بارے میں فکر مند ہو جاؤ گے۔ مثلا اللہ کے نبی کہتے ہیں یا اللہ ایسی بیوی سے مجھے بچانا جو بیوی مجھے وقت سے پہلے بڑھاپے کو پہنچا دے۔ تو اللہ کے گھر میں تو کوئی ایسی بیوی تھی ہی نہیں، پھر کیوں یہ دعا کر رہے ہیں؟ جب حضور کے گھر میں ایسی کوئی ازواج مطہرات میں سے کون ہو سکتی ایسی کہ حضور کے لیے اتنا ٹینشن، اتنی پریشانی کھڑی کر دی کہ اللہ کے نبی کو فکر پڑ گئی، بات نام بجرس خرس وجود تانگ، انہوں نے مجھے اتنا پریشان کر دیا میں بڑھاپے میں پہنچ گیا۔ وہاں تو کوئی نہیں تھی ایسی، پھر اللہ کے نبی نے یہ دعا کیوں کی؟ جواب اللہ کے نبی نے میسیج دیا مردوں کو اور عورتوں کو میسیج دیا کہ تم اپنے شوہروں کے لیے ایسے ٹینشن کھڑے مت کر دینا کہ شوہر کہے گا وقت بونٹی آؤ میں گزار تیمی کو کر دو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں ایسا ہوتا ہے،
مجھے یاد ہے اسی شہر میں ایک بڑے افسر کو میں نے دیکھا پاگل ہوتے ہوئے، اور بعد میں پاگل خانہ راناواری اس کو پہنچایا تھا۔ جب معلومات کی تو پتہ چلا ان کی بیوی نے ان کو اتنی پریشانی میں کھڑا کر دیا وہ پاگل ہو گئے، ان کی وفات بھی ہو گئی، میں ان کے گھر بھی گیا ہوں۔ خیر آگے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یا اللہ ایسی اولاد سے مجھے بچانا جو اولاد ملے وبال بن جائے۔ اللہ کے نبی کو تو ایسی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر آپ نے یہ دعا کیوں کی؟ اللہ کے نبی کی اولاد کیا تھی؟ صاحبزادے تھے، بچپن میں وفات ہو گئی، ایک بچہ بھی زندہ نہیں رہ پایا، اللہ کا فیصلہ یہی تھا۔ آخر میں بیٹا پیدا ہوا تھا ابراہیم، 18 مہینے کا تھا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ صاحبزادیاں تھیں 4، 3 صاحبزادیاں دنیا میں رخصت ہو گئی، حضور پیچھے ہیں، ایک صاحبزادی رہ گئے حضرت فاطمہ۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ وہ خاتون ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ، اور فاطمہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب کون سی اولاد ہے جس اولاد کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا اللہ یہ اولاد کو سے میں کہتا ہوں وبال جان بنو؟ وہ کون سی اولاد تھی؟ جواب کوئی نہیں۔ پھر یہ دعا کیوں کی؟ یہ اصل میں میسیج دیا، اپنی اولادوں کے بارے میں چوکنا رہنا، اور اولادوں کو میسیج دیا کہ تم صحیح رہنا، ورنہ آگے چل کر مرحلہ آ سکتا ہے کہ ماں باپ کہیں گے خدا ایسا نہ اولاد ضرورت ہمیں اولاد، یہ تو عذاب بن گیا۔ میرے بھائیوں اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر کریں، اسلامی تعلیم کی فکر کریں، اسلامی مزاج بنانے کی فکر کریں، ان کو اخلاق سکھائیں، اور یہ اخلاق سکھانا بہت نازک کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو الٹا نتیجہ نکلے گا، چھوڑ دیں گے تو الٹا نتیجہ نکل آئے گا۔ آج کا بچہ اور زیادہ مزید مصیبت پیدا ہو گئی ہے، بچہ ماں باپ سے کٹ چکا ہے، وہ اب سوشل میڈیا کے ساتھ ہے۔ وہ تو سکول کے ٹائم میں گھر سے باہر، واپس جب آئے گا تو موبائل کے ساتھ ہے، وہ آپ کے کمرے میں بیٹھنے کو تیار نہیں، آپ سے بعد وہ زیادہ سے زیادہ کھانے میں آپ کے ساتھ بیٹھے گا، اس وقت وہ موبائل کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو گویا بچے جو ہیں وہ کسی اور ہی دنیا کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں، اب ان کی تربیت کیسی ہوگی؟ تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اگر ان بچوں کی فکر نہیں کریں گے تو آگے چل کر نہ جانے کیا ہوگا، یہ بچے جو ہیں نہ جانے کیا کیا بنیں گے۔ بس جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا بات مکمل ہو گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ ہمارا مائنڈ سیٹ اسلامی ہے، ثبوت اس کا مسجد میں ہے۔ وہاں اگر ہم مسجد میں نہ ہوتے، کہیں اور ہوتے، جمعے کے باوجود مسجد میں نہ آتے تو خطرہ تھا کہ گویا ہم بہت نیچے جا چکے ہیں، بہت نیچے جا چکے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مسلسل 3 جمعہ چھوڑ دیے بغیر کسی عذر کے، اس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو ہم اس میں سے نہیں، ہم تو اللہ کے گھر میں ہیں۔ تو ہمارا یہاں ہونا ہماری ایماندار ہونے، مومن ہونے کی علامت، ہمارا یہاں ہونا ہمارے مسلمان ہونے کی علامت، ہمارا یہاں ہونا علامت ہے کہ ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں، عمل کرنے والے مسلمان ہیں۔ اب جو کوتاہیاں ہیں وہ کوتاہیاں دور کرنی ہیں، اور اپنی بچوں کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے پیرنٹیج کے اعتبار سے ہمارے ہوں، مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے کچھ اور بن جائیں۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹا باپ سے کہے عمر گئے نماز پڑھنا سکھادا کچھ، جیسا کہ ایک امام صاحب نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا آ کر مجھ سے کہتا ہے تو 30 سال سے مسجد میں نماز پڑھا تھا، خدا ہے کہاں، وہاں کہاں پہنچا ہے یہ بچہ؟ اللہ جل شانہ ان باتوں کو بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا اللہ۔